بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین اما بعد۔ سامعین کرام، ماہ سفر اور موجودہ مسلمان، کیونکہ ہم اور آپ ماہ سفر کے ایام میں شب و روز گزار رہے ہیں، تو یقیناً ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ان 4 مہینوں میں عرب والے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، تلواروں کو بند کر لیتے تھے اور اپنے گھروں میں آرام کر لیتے تھے۔ لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ان تمام چیزوں سے رک جایا کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے۔ پھر یہ آخر والے جو حرمت کے 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، جو ایک ساتھ آگے پیچھے آتا ہے، جیسے ہی یہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ آغاز ہوتا، عرب والے لوگ لڑائی کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ اسی مناسبت اس ماہ کو ماہ سفر کہا جانے لگا۔ جیسا کہ عرب والے لوگ کہتے ہیں، سفر المکان، مکان خالی ہو گیا، گویا ماہ سفر کے آغاز پر ہی لڑائیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی تھی اور گھر خالی رہ جاتا تھا۔ اسی لیے عرب والے ظہور اسلام سے قبل سفر کے مہینے کو سمجھتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں عرب والے ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی نام و نہاد مسلمان بھائی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، یعنی اپنے میکے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، سسرال کی طرف رخصت نہیں کرتے۔ اس ماہ میں سفر کرنا نامبارک سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس بعض من گھرت اور نحوست کو دور کرنے کے لیے چنوں کو ابال کر مختلف قسم کی چیزیاں ابال کر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان باتوں کا اسلام سے۔ ان تمام باطل عقائد کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ رد کرتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا متعدی ہونا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض کسی دوسرے کو نہیں لگتا ہے، نہ بدفعلی ہے، نہ ہامہ ہے، اور نہ سفر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ان تمام باطل عقائد کو جو دور جاہلیت میں ماہ سفر کے تعلق سے تھا، اور اب کے دور حاضر میں نام و نہاد مسلمان جو اس عقیدے کو مانتے ہیں، باطل عقیدے کو، اس کے رد کرتے ہیں۔ ولا طیرہ کا مطلب یہ کہ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عرب والے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے یا کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو پرندے کو یا ہرن کو چھچکار دے، یعنی اس طرح سے آواز سے بھگاتے، اس طرح سے چھچکارتے۔ اگر وہ جانور داہنے جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف بھاگتا تو یہ مبارک سمجھتے تھے اور ان کام کو انجام دیتے تھے، لیکن وہی جانور بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف بھاگتا تو یہ اپنے آپ کو نفع بخش نہیں سمجھتے تھے اور اس کام سے رک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقائد سے روک دیا اور فرمایا ولا طیرہ، یعنی بدشگونی لینا جائز نہیں۔ ولا ہامہ کا مطلب یہ کہ اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی کھوپڑی سے ایک جانور نکلتا تھا، اس کا نام ہامہ ہے۔ وہ ہمیشہ اس الفاظ میں فریاد کرتا رہتا تھا کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور جب تک کہ قاتل کو قتل نہ کر دیا جاتا، یہ فریاد کرتا تھا۔ بعض شارحین کہتے ہیں کہ ہامہ سے مراد الو ہے۔ عرب والے سمجھتے تھے کہ جس گھر پر الو آ کر بیٹھ جائے اور وہ بولے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اور اس گھر سے کوئی مر جاتا ہے۔ یہ باطل عقائد ہمارے زمانے میں بھی
نام و نہاد مسلمانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے اور وہ بولتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقائد سے روکا ہے اور اسے باطل قرار دیا ہے۔ ولا سفر کے متعلق مختلف اقوال ہیں، اور ان میں یہ بھی کہ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے بعد آتا ہے عوام اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عقائد کو باطل قرار دیا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت چھات کی بیماری، الو کی نحوست اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان بخاری کی روایت سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ماہ سفر میں جو مختلف باطل عقائد ہیں، لوگ اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس ماہ کے اندر مختلف عقائد کو رکھتے ہیں اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف عقیدہ ہے اسلام نے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام نے اسے باطل قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں ان باطل عقائد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطل عقیدہ سے حفاظت فرمائے۔